جی السلام علیکم، میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ ہمارے ایک بہت قریبی دوست ملک ہیں جو ہمیشہ ہمیں استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد وہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جی امریکہ بہادر میں اس وقت نورہ کشتی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ ہم اس نورہ کشتی کو کبھی نہیں سیکھیں گے اور ہم اس سے کبھی جو ہے یہ کوشش نہیں کریں گے کہ ہم اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے سے بیہیو کریں جیسا کہ سو کالڈ سویلائز دنیا بیہیو کرتی ہے۔ امریکہ میں اس وقت نورہ کشتی ہو رہی ہے۔ ایک طرف ان کے پریزیڈنٹ ہیں بائیڈن صاحب، ساتھ میں ان کے وزیر دفاع مسٹر لائل آسٹن صاحب، اور پھر جو ان کی اسٹیبلشمنٹ کی کمانڈ ہے اس کے ہیں جنرل ملی، اور پھر ان کے ایک دو اور ساتھی جو کہ ہمیں بتانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ افغانستان سے جیسے نکلا ہے اس میں امریکہ میں ایک دوسرے کے خلاف اوپینین پائی جاتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے وہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں دیکھا ہم نے امریکہ کو یہاں سے بھگا دیا، لیکن اس میں چھپی ہوئی جو سیاست چل رہی ہوتی ہے اس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ ہم بڑے دھڑلے سے جا کے وہاں کپ چائے کا پیتے ہیں اور پھر ہم ایس سی او کانفرنس میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب طالبان کو تسلیم کرنے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو دوسروں کے ساتھ مل کے کریں گے۔ اب امریکہ میں ہو کیا رہا ہے؟ امریکہ میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتی ہے بائیڈن صاحب کے سامنے تمام آپشنز رکھے گئے تھے اور جناب انہوں نے ایسا نہیں کیا جیسا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کی ہیں جنرل مارک ملی جو کہتی ہیں کہ افغانستان میں جنگ ایسے نہیں ہمیں چھوڑنی چاہیے تھی جیسے ہم نے چھوڑ دی، یہ ہمارے صدر کا غلط فیصلہ ہے۔ پھر ان کے جو وزیر دفاع ہیں آسٹن صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ فوج جس کو انڈیا نے تربیت دی اور ہم نے اسلحہ دیا وہ اتنے تھوڑے عرصے میں تحلیل ہو جائے گی، ہتھیار ڈال دے گی، یہ تو ہمیں بالکل سرے سے اندازہ ہی نہیں تھا۔ پھر اس کے ساتھ ان کے جو ایک اور ساتھی ہیں وہ سینٹرل کمانڈ کے جنرل میکنزی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ طالبان نے ہم سے جو وعدے کیے تھے دوحہ میں یعنی قطر میں، ان میں سے صرف ایک وعدے پر انہوں نے عمل کیا اور وہ ہے امریکنز پر حملہ نہ کرنے کا۔ بقایا انہوں نے ابھی تک کوئی وعدہ پورا نہیں کیا۔ تو جناب ادھر سے 22 امریکن سینیٹرز ریپبلکن سینیٹرز اٹھتے ہیں اور وہ اپنی کانگریس میں ایک بل پیش کرتے ہیں کہ 2000 سے لے کر 2020 تک جائزہ لیا جائے کہ افغانستان کے اندر کیا ہوا، کن لوگوں نے طالبان کو سیف ہیونز دیے یعنی محفوظ رہنے کے ٹھکانے دیے، کن لوگوں نے ان کی معاونت کی، کن لوگوں نے ان کو ٹریننگ دی اور ان کو ویپنز دیے، ان سب کے اوپر جو ہے وہ تحقیق ہونی چاہیے۔ تو جناب اسامہ بن لادن تو ہمارے ملک میں مارا گیا تھا، پتہ نہیں احمد الزواری اور نہ جانے کون کون یہاں سے برآمد ہوئے تھے۔ تو ہمارے لیے خطرے کی گھنٹیاں جناب ایسے ایسے بجائی جا رہی ہیں اور بج رہی ہیں، اور ہم ہیں کہ ان پر کان نہیں دھرتے ہیں۔ کان کیوں دھریں؟ کان تو وہ دھرتے ہیں جن کا یہ خیال ہو کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، جب عقل کل بیٹھے ہوں، یعنی وہ جن کو امریکہ نے کہا تھا کہ جی آپ either you are with us or you are against us، تو انہوں نے کہا تھا جی 3 دفعہ انہوں نے ہاں پڑھی تھی اور انہوں نے قبول کر لیا۔ جو کچھ ہمارے ساتھی ہمارے مہربان دوست نے ہم سے کہا ہم نے وہ قبول کر لیا، اور ہم نے بالکل اس طریقے سے بیہیو نہیں کیا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں ویسے ہی اس وقت کرنا چاہیے تھا جو کہ ہم نے کیا، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی تو خیال ہے کہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں سامنے رکھنی چاہیے تھیں جیسے دوسرے ممالک رکھتے ہیں کہ جی آپ ہمارے جو ہے نا جی وہ قرضہ جات سارے ان کو رائٹ آف کریں۔ ہم نے تو صرف ان کی پوسٹ پونمنٹ کی اور ہم
بغلیں بجاتے رہے کہ ہم نے تو اکانومی کو اوپر لے گئے. جب آپ نے پیسے ہی نہ کسی کو دینے ہو تو جناب آپ ترقی کے دعوے تو کر سکتے ہیں. وہ تو پھر جب 2008 میں یعنی مشرف کی حکومت ختم ہو گئی تو جناب ہم پر قیامت کی سی صورتحال واضح ہوئی کہ اس ملک کے اندر سرکولر ڈیٹ کیا ہے, پیسے کتنے دینے ہیں, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, وہ ساری حقیقت سب لوگ جانتے. اب جو 22 سینیٹر نے وہاں پر اپنا بل پیش کیا امریکن کانگریس میں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہی یہ بل منظور ہو تو اس کے 3 مہینے کے اندر ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن کیا جائے جنہوں نے یہ سیف ہیون طالبانز کو دیے, ان کو ٹریننگ دی, ان کو رستے دکھائے, ان کو منصوبہ بندی کرائی, ان سب کے خلاف کام ہو. ہمارا تو انہوں نے نام بھی شاید اس بل میں لے لیا کہ ہم نے ان کی جو ہے نا وہ ان کی کچھ نہ کچھ ہم ان کی مدد پر آمادہ تھے. تو اب ان کا جانے کا یعنی کوئکلی جب وہ افغانستان سے نکلے ہیں تو وہ ہم پر واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کسی پلاننگ کے تحت نکلے. اور انہوں نے اس سی پیک کو, جس پر انڈیا کے وزیر اعظم بہت عرصہ پہلے کہہ چکے تھے کہ ہم ہر اس حد تک جائیں گے جہاں پر ہمیں یعنی ہم جا سکتے ہیں اور ہم جائیں گے, ہم اس کو روکیں گے. تو جناب انہوں نے امریکہ سے اب ایک لالی پاپ کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ ہم جناب آپ کو جو ہے نا وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی 5G کے لیے سیمی کنڈکٹرز بنا کے دیں گے جو بہت ایکسپینسو کام ہے, شاید انڈیا کے بس میں بھی نہیں. اور انڈیا کا خود جو ہے نا وہ ٹائمز آف انڈیا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ تائیوان سے ایگریمنٹ کر رہا ہے انڈیا کہ وہ ان کو جو ہے وہ سیمی کنڈکٹر بنانے میں جو سلیکون سے بنتے ہیں اور جو بہت ایک ٹیکنیکل پروسیس ہے اس کے لیے جو ہے وہ کچھ $7.5 ارب دینے کو بھی تیار ہے. تو چائنا کے ساتھ تو پہلے ہی پھڈا ہے اور تائیوان وہ ہے جس پر چائنا کا ڈائریکٹ جو ہے وہ کلیم ہے. تو یہ دنیا جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اور انڈیا کو شاید بیچ میں لپیٹا جائے گا کیونکہ 2 ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس جو ہے وہ مسلی جاتی ہے. تو ہم تو شاید گھاس بھی نہیں ہے, گھاس میں وہ کیڑی شیڑی چل رہی ہوتی ہے نا, تو شاید ہماری وہ پوزیشن ہے. لیکن انڈیا کو بیچ میں لائیں گے تو صاف ذرا ہم کیسے بخشے جائیں گے. انڈیا ان کا دوست بن کے ان کے لیے استعمال ہو جائے گا اور ہم شاید کسی نئی جو ہمارے اوپر پابندیاں لگنی ہیں معاشی یا دوسری, ان کے تحت ہم پیچھے جائیں گے. لیکن ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے. جب سوویت افواج یہاں سے نکل گئی تھیں تو ہم کہتے تھے امریکنز اور ویسٹرن ہمیں تن تنہا چھوڑ گئے. تو ہم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا, یعنی اس وقت ہماری کوئی تیاری نہیں تھی کہ اگر یہ سارا سینیریو ختم ہو جاتا ہے, وہ جو ڈالر ہمیں روز باہر سے آ رہے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, تو ہم نے ملک کو کیسے چلانا ہے. ہم نے اس پر کوئی کام نہیں کیا تھا. پھر کیا ہوا, پھر ہم دوبارہ سے امریکہ کی جنگ کے اندر گھس گئے اور ابھی تک ہماری کوئی تیاری نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے لوگ ٹرینڈ ہوں, ہم یہاں پر کچھ پروڈیوس کرنے کے قابل ہوں. ہم مینوفیکچرنگ میں جاتی نہیں ہیں, جدھر دیکھیں پلازے بن رہے ہیں, دکانیں بن رہی ہیں. بھئی ان دکانوں میں کیا بکے گا, ان دکانوں میں کون آئے گا جب کسی کے مینز آف جو ہے وہ یعنی سورس آف اس کے پاس بائنگ نہیں ہے, اس کے پاس وہ مینز ہی نہیں ہے جس سے اس کی ارننگ ہو رہی ہو. تو یہ اتنی شاپس اتنے پلازے جی کدھر ہوں گے. ہر سڑک پر ہر شہر میں ملٹی سٹوری بلڈنگز بنا کے دکانیں بنائی جا رہی ہیں, مالز بنائے جا رہے ہیں. تو ہم بیسیکلی ایک کنزیومر اکانومی ہے, وی آر ناٹ پروڈیوسنگ اینی تھنگ. اور ہم نے اس کے بارے میں کوئی یعنی ہم نے تیاری بھی نہیں پکڑی ہے, نہ بحثیت قوم ہماری حکومت نے پکڑائی ہے, نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس پر کوئی کام کیا. ہم ہر طرف سے ایک ڈیفیکلٹ سینیریو میں پش ہو رہے ہیں, جیسا کہ ہمیں اور بہت سارے مواقع پر پش کیا جاتا رہا ہماری بے وقوفیوں کے. کیونکہ اگر ہم 71 کا واقعہ جو ہے وہ اپنی بے وقوفی سے سر انجام نہ دیتے, کیونکہ اس سے پہلے جتنے کوئی 15-20 سال یا 18 سال یا 13 سال جو ہمارے گزرے تھے, اور خاص طور پر 1958 کے بعد, تو ہم ان حالات میں اگر اپنے آپ کو نہ دھکیلتے, وہ ہماری اپنی بے وقوفیاں تھیں. پھر ہمارے آس پاس کے لوگ آ گئے اور انہوں نے اس بے وقوفی سے فائدہ اٹھایا. اب بھی ہم طالبان کا SCO کانفرنس میں بڑے بڑے دعوے کرنا, پھر وہاں جا کے چائے پینا, تو یہ بھی شاید ہماری بے وقوفیوں میں آتا ہے. ہم یہ نہیں نورہ کشتی اپنے ملک میں کر لیں جیسے امریکن کر رہے ہیں, ہم نورہ کشتی بھی نہیں کر سکتے. ہم جو کشتی کرتے ہیں وہ بالکل صحیح ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو گسن مار کے اس کے 32 کے 32 باہر نکالنے کے چکر میں. تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اب یہ جو بل پیش ہوا ہے اس کے اگینسٹ ہمارے اوپر کیا افتادہ گرے گی, یہ وقت ہی بتائے گا.
کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ بل منظور ہونے کے 3 مہینے کے اندر اندر رپورٹ پیش کی جائے. یعنی they are dagger drawn and they are too quick in their actions and they are coming up with their might. لیکن we are the nation that is not looking into کہ what are our requirements and how we can defend ourselves. ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں. ہمارا جناب نہ ہماری جو ہے وہ اندر کی جگانگت ہے, یعنی ہم اندر ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریبان ہیں, اور باہر بھی جو ہے وہ ہم کئی طرح کے پنگوں میں ہیں, لیکن ہماری وہاں پر بھی ایک یونیفائڈ اپروچ نہیں. تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.